فرمایا گیا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے گلے میں زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، زمینیں لٹکائی جائیں گی اور وہ اس بوجھ سے ان کا چہرہ نیچے جھک چکا ہوگا، بڑی بڑی زمینیں گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تو اتنا ہی چھوٹا ہوں، اتنی بڑی زمین گلے میں کہاں سے آئے گی؟ قیامت کے دن جہنم میں جانے والی کی شکل بہت بڑی بنائی جائے گی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے ایک جہنمی کی شکل مکہ اور مدینے کے بیچ جتنا فاصلہ اتنے بڑے فاصلے جیسی بنائی جائے گی۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو کہا گیا کہ ادھر اس کا ہاتھ ہوگا ادھر ایک ہاتھ ہوگا، اتنی بڑی شکل بنائی جائے گی، تب اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کیوں؟ کہا اس کی زمین ہڑپا ہوگا، اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کا مال لیا تھا۔ یہ سب قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جو کچھ انہوں نے بخالت کی وجہ سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ توق بنا کر گلے کا ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ حقوق میں تم پورے کے پورے اتر جاؤ مسلمانوں، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اب سنو، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی حدیث پاک میں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا۔ شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید۔ اب سنو، سب سے افضل موت شہید کی ہے، ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی، کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی، حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو۔ فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے، باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ حقوق انسانی پر اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے۔ جان کی جیسے حفاظت ہے، دوسرے کی جان نہ لو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا کسی جان کا قتل مت کرنا، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرڈر کرنا کسی کا بھی، الا بالحق، ہاں حق کے ذریعے سے۔ حق کے ذریعے سے مطلب کیا ہے؟ خدائی قوانین میں اگر وہ شبخون مارتا ہے تو پھر وہ بادشاہ اسلام ہو یا حکومت وقت ہو جو اس کی جان لینے کے متعلق فیصلے کر سکتی، لیکن کسی بھی انسان پر کسی دوسرے کا قتل کرنا جائز نہیں۔ جان، اسی طرح عزت، اسی طرح دوسرے کے مال کی حفاظت اور نسب کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت۔ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ 5 ایسے اصول ہیں، رہنما اصول ہیں جو تمہیں کسی معاشرے میں نہیں ملیں گے۔ اگر تم نے امپلیمنٹ کر دیا ان 5 پر، سکون کی زندگی گزارو گے، نہ تمہیں کبھی اپنی جان کا خوف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہو تو سارے تمہاری بھی جان کی پرواہ کریں گے، کبھی خوف نہیں آئے گا۔